السلام علیکم، بول نیوز میں کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا ساجد۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے امریکی صدر کا وزیر اعظم پاکستان کے نام خطر۔ جو بائیڈن نے حکومت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ ساتھ پاک امریکہ تعلقات میں تقویت کی خواہش بھی ظاہر کی گئی ہے۔ امریکی صدر کا وزیر اعظم پاکستان کے نام خط۔ جو بائیڈن نے حکومت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، ساتھ ہی پاک امریکہ تعلقات میں تقویت کی خواہش بھی ظاہر کر گئے۔ معیشت کی بہتری کے لیے سیاسی اور انتظامی دباؤ برداشت نہیں کریں گے۔ سیاسی افراتفری اور تقسیم کا خاتمہ کرنا ہے۔ اگر ارادہ ہو تو تمام رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس وقت ملک کے اندر افراتفری، تقسیم اس کا خاتمہ اور یکسوئی کے ساتھ پاکستان کو ان چیلنج سے نکالیں اور پاکستان کو ترقی تشکیل نو 8 رکنی کونسل کے چیئرمین وزیر اعظم ہوں گے۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ کے وزراء اعلیٰ اراکین ہوں گے۔ کونسل میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر سیفران امیر مقام کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ نو تشکیل شدہ کونسل نگراں دور کی مشترکہ مفادات کونسل کی جگہ لے گی۔ پاکستان کو نئے پروگرام میں کتنا فنڈ ملے گا، کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ IMF نے نئی حکومت کی جانب سے اہداف کی تکمیل سے متعلق کارکردگی کی جائزے کا لازمی حصہ قرار دے دیا۔ ذرائع IMF کے مطابق پاکستان کی اقتصادی پیش رفت حوصلہ افزا ہے، تاہم معیشت کو چیلنج اب بھی درپیش ہیں۔ پاکستان اور IMF ملاقات کی اندرونی کہانی بول نیوز کی زبانی۔ ذرائع IMF کا کہنا ہے کہ پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے سیاسی مشکلات سے نمٹنا ہوگا۔ سیاسی جماعتوں سے پروگرام کی کامیابی کے حوالے سے بات چیت جولائی میں کی گئی۔ پاکستان کو دیر پا شرح نمو درکار ہے۔ IMF کی تجاویز پر پاکستان نے عمل درآمد کیا ہے۔ ذرائع IMF کے مطابق پاکستان کو قرضے کی واپسی سے متعلق معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ گردشی قرضے پر اگر قابو نہ پایا گیا تو پاکستان کو تنخواہ میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدہ اپریل میں ختم ہوگا۔ نئے IMF پروگرام سے متعلق ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق اقدامات معاشی اہداف کے ساتھ کرنے ہوں گے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان پاک چین معاہدوں پر بات نہیں ہوئی۔ ممبر ممالک کے درمیان ہونے والے معاہدوں پر IMF بات نہیں کرتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کسان کارڈ کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی صدارت میں زرعی اصلاحات کے لیے خصوصی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں کسان کارڈ اور زرعی شعبے کے لیے مختلف اقدامات کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا احسن اقدام، کسانوں کی بھلائی کے لیے کیا بڑا کام۔ نواز شریف کسان کارڈ کی منظوری دے دی۔ کسان کارڈ کے ذریعے 5 لاکھ چھوٹے کاشتکاروں کو آسان اقساط پر ایک سال میں 150 ارب روپے قرضہ دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ نواز شریف کسان کارڈ کے ذریعے مختلف اقساط کی سبسڈی بھی دی جائے گی۔ پنجاب بھر میں نجی شعبے کے اشتراک سے ماڈل ایگریکلچر سینٹرز بنائے جائیں گے۔ ماڈل ایگریکلچر سینٹرز پر جدید زرعی مشینری، ٹریننگ، پیسٹیسائڈ بیج اور نمائشی پلاٹ بنائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت پنجاب میں زرعی اصلاحات کے لیے دوسرے خصوصی اجلاس میں پنجاب سیڈ کارپوریشن اور پنجاب ایگری ریسرچ بورڈ کی تشکیل کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں چین کے تعاون سے ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں 2 ارب کی لاگت سے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سرکاری تقریبات میں پروٹوکول کے لیے سرخ قالین پر پابندی عائد کر دی۔ وزیر اعظم نے پروٹوکول کے لیے سرخ قالین پر پابندی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق صرف سفارتی تقریبات میں پروٹوکول کے سرخ قالین کے استعمال کی اجازت ہوگی۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا آغاز اچھا مگر اختتام مناسب نہ رہا۔ دوسری جانب ڈالر کی قدر میں بھی گراوٹ جاری رہی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تقریب میں شرکت کی اور روایتی گھنٹی بجا کر کاروبار کا آغاز کیا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی مندی میں تبدیل، 100 انڈیکس 67,000 کی سطح سے نیچے آ گیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز پر 118 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ 100 انڈیکس 67,274 پوائنٹس پر ٹریڈ کرتا رہا۔ ادھر انٹر بینک میں امریکی ڈالر 23 پیسے سستا ہو گیا۔ ڈالر 278 روپے 3 پیسے سے کم ہو کر 277 روپے پر ٹریڈ ہوا، 277 روپے 80 پیسے پر آ گیا۔ سینٹ کی 48 صوبہ انتخابات کے لیے بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا عمل آخری مرحلے میں داخل ہو گیا۔ اسلام آباد اور کراچی کے پرنٹنگ پریس میں بیلٹ پیپرز کی چھپائی جاری ہے۔ سینٹ الیکشن کا طریقہ کار کیا ہوگا، ووٹ کیسے کاسٹ کیا جائے گا۔ سینٹ کی 48 نشستوں پر انتخابی دنگل 2 اپریل کو سجے گا۔ انتخابات کے لیے بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا عمل آخری مرحلے میں داخل ہو گیا۔ سینٹ انتخابات کے لیے 4 رنگوں کے بیلٹ پیپرز ہوں گے۔ جنرل نشستوں کے لیے سفید رنگ، ٹیکنوکریٹ کے لیے سبز، خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے گلابی اور غیر مسلم نشستوں کے لیے زرد رنگ کا بیلٹ پیپر استعمال کیا جائے گا۔ سینٹ انتخابات میں سندھ اور پنجاب کی 12 نشستوں جبکہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی 11 اسلام آباد کی 2 سیٹوں پر الیکشن ہوں گے۔ PCB نے بابر اعظم کو دوبارہ کپتانی دینے پر اتفاق کر لیا۔ چیئرمین نے سلیکشن کمیٹی کی مشاورت سے فیصلہ کر لیا۔
रमज़ान मुबारक की 18वीं अफ्तारी के मौके पर शहर लाहौर में अफ्तारी की तैयारियां जारी हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुलम गुलजार से। जी खुलम गुलजार, आगाह कीजिएगा। मुबारक का बरकत महीना है और हर तरफ अफ्तारी की तैयारियां जो है उसे मुकम्मल किया जा रहा है। वहीं मुखैर आज़ाद की जानिब से जो है वो अफ्तारी का एहतमाम किया जाता है। जो तकसीम करते हैं मुखैर आज़ाद, इनसे जानते सर मुझे बताइएगा, रमज़ान मुबारक का बरकत महीना है, क्या कुछ अफ्तारी में होता है? अफ्तारी में ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम मलिक अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ खबरों में फिलहाल कितना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।